السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین اکرام، کل آپ نے روزے کی نورانیت اور روزے کی روحانیت کے حوالے سے بہت ساری باتیں سماعت کی۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی غیبت پر کہ بہت سارے لوگ بے خیالی میں ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں۔ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، غیبت سے کتنی برائیاں پیدا ہوتی ہے، کتنی نااتفاقیاں پیدا ہوتی ہے، اور نہ جانے کتنے کتنے لوگوں کے دلوں میں جو ہے ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس چیز کا خاص خیال رکھیں، غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں اور ایسی بری بلا سے اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ خاص طور سے یہ چیز بھی آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ غیبت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں جو بات ارشاد فرمائی، مولا ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اور کوئی شخص ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ تو وہ تمہیں ناپسند ہے۔ لہذا ہمیں خصوصاً اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کیا ہمیں کا کوئی بھی شخص پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ ارے کوئی مردار جانور ہو، جس جانور کا گوشت ہم کھاتے ہیں، اس جانور اگر وہ مردار ہو جائے تو اس کا گوشت ہم کھانا پسند نہیں کرتے، پھر یہ تو بھائی کی بات ہے، بھائی کا گوشت کھانا کیسے کوئی گوارا کر سکتا ہے، اور وہی مردار بھائی۔ تو خدا را اس چیز سے اپنے آپ کو بچائیں، غیبت ہرگز نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، نہ کسی کی غیبت سنیں۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو انشاءاللہ بچائے رکھیں گے تو آپ ضرور از ضرور روزے کی نورانیت کو پالیں گے، روزے کے مقصد کو آپ حاصل کر لیں گے۔ ناظرین اکرام، ایک اور چیز اور اہم ہے کہ روزہ رکھ کر ہمیں دل آزاری سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ دل آزاری کئی طریقے سے ہوتی ہے، کسی کو الٹے سلٹے ناموں سے بلانا، کسی کا مذاق اڑانا، جیسے کسی کو بلایا نام کچھ اور ہے، بیچارے کا نام بگاڑ کر بلایا، اور 2-4-10 لوگ جو ہے اس کے ساتھ مذاق اڑانے لگ گئے، نام بگاڑ دیا اس کا، اسی کے ساتھ ساتھ مذاق اڑا دیا، کوئی اٹھ رہا تھا، بیٹھ رہا تھا، یا کسی کے انداز، چلنے کے انداز کو دیکھ کر، یا کسی کی گفتگو کے انداز کو لے کر مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ یہ ایسی عادت ہوتی ہے، ایسی عادت سے پرہیز کریں کہ کہیں ایسا نہ ہونے پائے کہ ہم تو مذاق میں کہہ رہے ہیں، وہ بیچارہ دل میں لے لے اور اس کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کسی کے عیب دوسروں کے سامنے بیان کرنا، جس سے اس کی دل آزاری، ارے تم نے سنا ہے فلاں اس نے یہ بات کہی تھی، فلاں دوسروں کے سامنے ایسی باتیں کر رہا تھا، یا اسی کی کوئی بات کو لے کر جو ہے دوسروں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا، جس سے اس کی دل آزاری ہو گئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ کسی عیب کے ساتھ میں اس کو مخاطب کر کے کہنا، یہ بھی اس کی دل آزاری ہے۔ کسی کا کوئی سامان ادھر ادھر کر کے ستانا، سامان چھپا دیا، بیگ چھپا دیا، پین چھپا دیا، یا اور کوئی چیز، اب اس کو جلد جانا ہے، ستانا شروع کر دیا، تکلیف دینا شروع کر دیا، ایسا عموماً ہوتا ہے۔ خدا را ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، اور ایسی چیزیں کہ جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو رہی ہو، ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور یہ خاص طور سے کہ روزے کا ایک مقصد ہے کہ دوسروں کی تکلیف کا احساس ہو اور آپس میں پیار اور محبت پیدا کرنا ہو، نہ کہ دوسرے کو تکلیف دینا ہو اور دوسروں کے ساتھ نفرت کا برتاؤ کرنا ہو۔ یہ چیزیں خاص خیال میں رکھی جائے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کالجوں میں یا اسکولوں میں پڑھنے والے بچے جب ہوتے ہیں تو عموماً ایسا ہوتا ہے کسی کا بیگ چھپا دیتے ہیں، یا کسی کے بیگ سے کوئی کتاب نکال دی، کوئی بک نکال دی، اب وہ چھپا کر رکھ دیا، اب اس چیز کی اس کو ضرورت ہے، پریشان کیا، بلا وجہ اس کا ٹائم بھی ضائع کیا اور اس کو پریشان بھی کر دیا۔ تو یہ چیز خاص خیال رکھی جائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ فیکٹریوں میں ایسا ہوتا ہے، کمپنیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کام کرنے والے کام کر رہے ہیں،
یا ایک ملک سے دوسرے ملک کوئی کام کرنے کی غرض سے گیا کسی کمپنی میں، اب صبح سے شام تک وہ کام کرتا رہا، شام کے وقت میں آتے ہی اس کا کوئی سامان چھپا دیا اور وہ بیچارہ ڈھونڈے جا رہا ہے، ایک تھکا ہارا، دوسری چیز پریشانی۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں مگر وہ نفرت کا بیج ہوتی ہے، دل آزاری کا سبب بنتی ہے، تو ایسی چیزوں سے جو ہے دوسروں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، تاکہ ان چیزوں سے ہم پرہیز کریں تاکہ روزے کی روحانیت سے اور روزے کی نورانیت سے مالا مال ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کے دل کو خوش کرنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کے کام بنانے والے ہم بن جائے، ایسی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ اب روزہ تو ہم نے رکھا ہے، کیا روزہ صرف اور صرف کھانے پینے اور جماع سے روکنے کا نام ہے؟ نہیں، بلکہ روزے کے اندر آپ یوں بھی سمجھے، روزے کے ساتھ ساتھ آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، اپنے ہاتھ کا بھی روزہ ہو، پیروں کا بھی روزہ ہو، دل کا بھی روزہ ہو۔ روزہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے پورے جسم کا روزہ ہو۔ اب آپ کے ذہن و دماغ میں خیال پیدا ہو رہا ہوگا کہ کان کا روزہ کیسا، آنکھ کا روزہ کیسا، زبان کا روزہ کیسا اور ہاتھ اور پیر کا روزہ کیسا؟ تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ العظیم ہم بتائیں گے آپ کو کہ کان اور جسم کے دوسرے اعضاء کا روزہ کیسا ہوتا ہے، مگر اس سے پہلے لیتے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد انشاءاللہ العظیم اس کی وضاحت ہم ضرور کریں گے۔